آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ ایک تحریر ہے، شکر گزاری، برکت کا دروازہ۔ تو آج ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے کہ یہ شکر گزاری جو ہے یہ کیسے برکتوں کو آپ کہہ لیں اپنی طرف کھینچتی ہے اس تحریر کی روشنی میں۔ تو آئیے اس میں تھوڑا گہرائی میں جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم جو نعمتیں ہمارے پاس پہلے سے ہیں، کیا ہم انہیں واقعی دیکھ رہے ہیں، پہچان رہے ہیں؟ جیسا کہ اس تحریر میں ایک سوال اٹھایا گیا ہے جو کافی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر آج کوئی صحت مند بیدار ہوا ہے تو وہ لاکھوں سے زیادہ امیر ہے، لیکن کیا اللہ کا شکر ادا کیا؟ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے نا؟ بالکل بالکل۔ اور دیکھیں، اس ساری گفتگو کی جو بنیاد ہے وہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، سورہ ابراہیم کی آیت 7، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں یقیناً زیادہ عطا کروں گا۔ تو یہ جو وعدہ ہے نا، یہی اصل میں اس تحریر کا مرکزی خیال ہے۔ اچھا، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ تحریر اس بات پر زور دے رہی ہے کہ ہم انسان جو ہیں اکثر مزید کی تلاش میں رہتے ہیں، پیسہ ہو، شہرت ہو، آسائشیں ہوں، اور اس چکر میں جو بنیادی چیزیں ہیں جو پہلے سے ملی ہوئی ہیں ان کو بس نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ ہاں، اور جیسے تحریر میں مثالیں بھی دی ہیں، بڑی ٹھوس قسم کی ہیں کہ سر پہ چھت ہے، کھانے کو گرم کھانا مل رہا ہے، جسم ٹھیک ٹھاک کام کر رہا ہے، اور دل میں ایمان ہے۔ صحیح۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے شاید لاکھوں لوگ دعا کر رہے ہوں گے، ترس رہے ہوں گے۔ بالکل۔ اور یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے جو یہ تحریر سامنے لاتی ہے، وہ یہ کہ یہ جو روزمرہ کی نعمتیں ہیں نا، یہ براہ راست اس قرآنی وعدے سے جڑی ہوئی ہیں۔ یعنی شکر گزاری صرف ایک آپ کہیں احساس کا نام نہیں ہے، یہ ایک فعال رویہ ہے، ایک ایکشن ہے۔ اچھا، فعال رویہ؟ جی، جو اس تحریر کے مطابق حقیقت میں مزید برکتوں کو دعوت دیتا ہے۔ جب آپ موجودہ چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو آپ گویا مزید کے لیے دروازہ کھول رہے ہیں۔ واہ، یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ جی، اور اس سے ایک اور پہلو بھی نکلتا ہے۔ تحریر یہ بھی کہتی ہے کہ اس کا الٹ، یعنی کہ شکایت کرنا یا ناشکری کا رویہ، ہاں، جو بہت عام ہے۔ بالکل، وہ نعمتوں میں کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ گویا یہ ایک توازن کی طرح ہے، شکر گزاری سے اضافہ اور ناشکری سے کمی۔ جی بالکل، تحریر کا نقطہ یہی ہے۔ تو پھر عملی طور پر کیا کیا جائے؟ اس کا حل کیا ہے؟ تحریر کیا کہتی ہے؟ ہاں، تحریر ایک بہت ہی سادہ لیکن لگتا ہے کہ بہت طاقتور قدم بتاتی ہے۔ وہ ہے صرف الحمدللہ کہنا۔ یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بس یہ کہہ دینا۔ جی۔ یہ چھوٹا سا جملہ اگر شعور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کہا جائے تو اس تحریر کے مطابق یہ برکتوں کو اپنی زندگی میں لانے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو خلاصہ اگر ہم کریں اس تحریر کا، تو وہ یہی ہے کہ شکر گزاری صرف دل میں محسوس کرنے والی چیز نہیں ہے، یہ ایک عمل ہے۔ زبان سے اس کا اقرار کرنا، جیسے آپ نے کہا الحمدللہ کہنا، جی۔ یہ اللہ کے وعدے کے مطابق مزید نعمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ایک طریقہ سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایکٹیو قدم ہے، صرف ایک سوچ نہیں۔ بات خوب۔ تو آخر میں سامعین کے لیے ایک چھوٹا سا سوال چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے کہ اگر روزانہ بالکل شعوری طور پر چھوٹی سے چھوٹی نعمت کے لیے بھی شکر ادا کرنے کی عادت ڈالی جائے تو یہ عمل، یہ چھوٹی سی تبدیلی کسی کے اپنے دیکھنے کے انداز کو اور زندگی میں برکت کے تجربے کو کہاں تک بدل سکتی ہے، اس پر ضرور غور کیجیے گا۔